بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ. آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ تمہاری بیوی ہے، کام ختم، اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا کہہ دینا یہ تمہاری بیوی ہے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر رہو. میرے بھائیوں دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: بیوی، لائف پارٹنر، شریک حیات. دوسرا کھانا، بغیر کھانے کے ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تیسری چیز آزادی، فریڈم. اور چوتھی چیز مکان. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر یہ 4 چیزیں دے دی ہیں. حضرت آدم کو بیوی بھی مل گئی حوا، کھانا بھی مل گیا کہ جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، رہنے کے لیے جنت مل گئی رہو، اور آزادی بھی مل گئی، کہیں تمہیں روکا نہیں جائے گا، جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے وارننگ دی تھی، فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ. آئے آدم حوا ایک درخت ہے اور ہم وہ درخت بھی تمہیں بتا دیتے ہیں، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا. پھر غور کرو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا اور کہا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا. اب جنت کے اندر حضرت آدم کا دشمن آیا، ہم سب کا دشمن ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے. اب وہ حضرت آدم اور حوا کو بہکانے لگتا ہے، کہنے لگا آئے آدم حوا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تم اس جنت کے درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا؟ تم یہ جانتے نہیں ہو مجھے جنت کے بارے میں تم سے زیادہ علم ہے، میں تو پہلے سے جنت میں آیا جایا کرتا تھا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. آئے آدم حوا سنو، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لوگے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ میں جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. ہمارے اٹاوا کے اندر بہت سے ایسے پیڑ ہیں، ان پیڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پیڑ پر بھتنی رہتی ہے. اب پتہ نہیں آپ کے دیگل بیگ میں ہے یا نہیں ہے. ایسے گھر ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے اس گھر کے اندر بھوتوں کا سایہ ہے. شیطان ایسی بہکار آئے حضرت آدم کو، کیا آئے آدم ہے حوا تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تم اس کا پھل کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے. وقاسمہما، اور اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. جب اس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدلاہما بغرور،
دھوکے میں فریب میں مبتلا کر دیا، آدم کو شیشے میں اتار لیا، وذاق الشجرہ، اور آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، آئے آدم وہ جس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم نے غلطی کر لی، اللہ کی بات نہ مان کر ابلیس کی بات مان لی، اللہ کا حکم نہ مان کر ابلیس کا حکم مان لیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، شیطان کی فرما برداری کر دی، وذاق الشجرہ، اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا، جنت کا لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ اتر گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے زمین پر پڑے ہوئے تھے ان پتوں کو اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، تم نے نافرمانی کر دی ہے، ہم نے تم کو منع کیا تھا، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، تم نے کھا لیا، اب جاؤ ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہاں تھے ہمارے باپ جنت کے اندر، آدم کہاں بنائے گئے جنت کے اندر، کہاں رہتے تھے جنت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں سے نکل جاؤ، اب یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے دنیا کے اندر آ گئے ہیں، لیکن احساس ہے کہ غلطی کی ہے، غلطی کا احساس ہے۔ اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور آئے کشن گنج کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے یہ حضرت آدم سے سیکھ لو، یہ حضرت حوا سے سیکھ لو۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ سب سے بڑا بغیرت وہ آدمی ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا سکے۔ گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ حضرت آدم حوا دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم حوا نے دعا کی، توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ نے اس سے پہلے یہ فرما دیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم اور حوا نے جن الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہی نے وہ الفاظ آدم اور حوا کو سکھائے، یعنی اللہ نے توفیق دی تب انہوں نے دعا کی۔ معلوم یہ چلا اگر اللہ توفیق نہ دے تو آدمی توبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، جھکتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ اس جلسے میں آئے ہیں، کوئی 10 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا، کوئی 20 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا، کوئی 100 کلومیٹر دور سے بھی آیا ہوگا۔ یاد رکھو 100 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ جانا، 1000 روپے کا ڈیزل پھونک کر کے آ جانا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آج یہ اتنا بڑا پروگرام جلال الدین قاسمی صاحب کروا رہے ہیں، اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پروگرام نہ ہو سکتا تھا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں بھی حاضر نہیں ہو پاتا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم بھی یہاں نہ بیٹھ پاتے۔ تو میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے غلطی کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، کل بنی آدم خطا، ہم سب گنہگار ہیں، جوان بھی غلطی کرتے، بوڑھے بھی غلطی کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، سب غلطی کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ تو ہم سب گنہگار ہیں۔ آج کے پروگرام میں میں نے اپنی تقریر کا جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کبیرہ گناہ۔ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، بڑے بڑے گناہ۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟
गुनाहों को दो हिस्सों में बांटा गया है, सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, हमारी इबादत से भी माफ हो जाते हैं, लेकिन जो कबीरा गुनाह होते हैं उनके लिए तौबा भी जरूरी होती है, और अगर उन पर हद मुकर्रर है तो हद भी लगाई जाती है। तो आज मैं आपके सामने चंद कबीरा गुनाहों को पेश करूंगा। मेरा वक्त जब तक है तब तक जितने भी कबीरा गुनाह आएंगे इंशाल्लाह 2, 3, 4, 10 जितने भी आ जाएं, जब तक मेरा वक्त है हम इंशाल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे। तो आइए सबसे बड़े गुनाह की तरफ हम चलते हैं। सबसे बड़ा गुनाह जानते हैं वो क्या है? हम सब अहले हदीस हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा। बताइए सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कौन सा गुनाह है भाई सबसे बड़ा? कौन सा गुनाह है? आवाज नहीं आ रही है मुझे पीछे से। कौन सा गुनाह है? सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। और याद रखो, अगर आदमी हालत शिर्क पे मरा है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करता है, माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला अगर आदमी हालत शिर्क पर मरा है। और ये मैं नहीं कहता हूं, कुरान उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को माफ कर सकता है। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, आपने रमजान के रोजे नहीं रखे, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर है। आपके पास हज करने की ताकत है और आपने हज नहीं किया तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, ये अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, अगर शिर्क पर मरे हो, गैरुल्लाह के लिए गैरुल्लाह के आस्थानों पर माथा टेका, अल्लाह के साथ औरों को शरीक किया और तौबा नहीं की, हालत शिर्क पर इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है हम मुशरिक को माफ नहीं करेंगे। हम जो अल्लाह के साथ शिर्क करके आया हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसको माफ नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे बेटे, आए मेरे बच्चे, आए मेरे लख्ते जिगर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आज आप अपने बेटों को नसीहत करते हो, पढ़ ले, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे वकील बनना है। कुर्बान जाओ हजरत याकूब पर, अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों के अकीदों की फिक्र कर रहे हैं। और अपने बच्चों से कहते हैं आए मेरे बच्चों ये बताओ मा तअबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? बच्चे जवाब देते हैं क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। आए अब्बा, हम आपके बाद भी आपके रब इब्राहिम के रब, इस्माईल के रब, इसहाक के रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे और हम मुसलमान रहेंगे। मेरे भाइयों, ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, जो आदमी बगैर तौबा के मरता है अल्लाह ताला उसकी शिर्क को हरगिज माफ नहीं करता है। अरे शिर्क को माफ करना तो दूर की बात है, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हमारा दीन मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ को भी जायज करार नहीं देता है। किसी मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकते हैं। अरे अल्लाह के रसूल के चाचा अबू तालिब को कौन नहीं जानता है? कौन सा मौलवी जिसने अबू तालिब के बारे में पढ़ा ना हो? कौन सा मुसलमान है जिसने अबू तालिब का नाम ना सुना हो? छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है अबू तालिब हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है। कौन अबू तालिब? 8 साल की उम्र से, जब अल्लाह के रसूल की उम्र 8 साल की थी, 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? 8 साल की उम्र से अल्लाह के नबी की परवरिश की है अबू तालिब ने। अल्लाह के रसूल के पैदा होने से पहले आपके बाप जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनका इंतकाल हो चुका था, वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जब आप पैदा हुए उसके 6 साल के बाद आपकी माँ आमना आपको मदीना लेकर के जाती हैं, जहां आपके नानी का घर था।
اور پورا 1 مہینہ مدینہ کے اندر رکتے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد جب مدینہ سے لوٹتے ہیں تو ایک جگہ، ایک مقام ہے، اس مقام کا نام مقام ابوا ہے، جہاں اللہ کے رسول کی والد کی، جہاں اللہ کے رسول کے والد کی قبر ہے، اسی جگہ پر آپ کی ماں آمنہ انتقال کر جاتی ہیں۔ صدمے سے آپ کی ماں آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں، اور عبد المطلب بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اپنی چادر پر اپنے بیٹوں کو نہ بٹھا کر اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا کو دے دی، اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور یہ دنیا جانتی ہے، یہ زمین گواہ، یہ آسمان گواہ ہے، ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دیکھ بھال کی، ایسی سرپرستی انجام دی، کائنات کے اندر کسی چاچا نے اپنے بھتیجے سے ایسی محبت نہیں کی جتنی محبت ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ ابو طالب اپنے بچوں کو اپنے پاس نہ بٹھا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے، کسی کو نہیں، اپنے بھتیجے کو بٹھاتے، ہر قدم پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ شام ہوئی، اللہ کے نبی آئے، ابو طالب نے کہا، آئے میرے بھتیجے مکے کے بڑے بڑے سردار آئے تھے اور وہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، آئے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دین کے راستے سے نہیں ہٹوں گا، میں اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ آئے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب کو بھی ہمت آ گئی، جوش آ گیا، اور اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آئے میرے بھتیجے، تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول کے سپورٹ میں کھڑے ہونے والے ابو طالب، جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی، جب تک ابو طالب بحیات رہے اللہ کے رسول کو کسی نے اذیت نہیں پہنچائی۔ لیکن جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم قریب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، آپ تشریف لائے اور اپنے چچا کو مرض الموت میں مبتلا دیکھا، کہا، آئے میرے چچا، آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آئے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لو۔ آئے میرے چاچا، زور سے نہیں، میرے کان میں کہہ دو، کان میں پڑھ لو، میں اللہ کی آپ کے لیے حجت قائم کر سکوں گا، میں آپ کی سفارش کر سکوں گا، میں کم سے کم اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکوں گا، آئے اللہ میرے چاچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، آئے چاچا زور سے نہیں، کان میں کہہ دو، کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، آئے میرے چاچا توحید کا اقرار کر لو۔ اس جگہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے، خبردار خبردار، آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کہتے ہیں، آئے میرے بھتیجے محمد، ضد نہ کرو، علی ملت عبد المطلب، یہ ابو طالب کی زبان سے آخری جملے نکلے تھے، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، یعنی اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، اور حالت شرک پر انتقال ہوا، انتقال ہو جاتا ہے، مر گئے۔ نبی کے چاچا ہی تھے، بچپن سے چھوٹی سی عمر سے پالا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جوش آ گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، آئے اللہ یہ میرا چاچا ہے، ہر مقام پر یہ میرے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوا ہے، آئے اللہ میرے چاچا کو معاف فرما دے،
آئے اللہ میری چاچا، آئے اللہ میرے چاچا کی مغفرت کر دے۔ اللہ کے نبی ابھی دعا ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے نبی خبردار رک جائیے، ٹھہرے جائیے۔ کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے۔ آپ کا چاچا ہی تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ مشرک تھا، لہذا کسی مومن کے لیے اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے۔ آپ اپنے چچا کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جذبات میں آ کر کے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کوئی علاقے کے نیتا جی ہوں گے غیر مسلم، ان کا انتقال ہو گیا تو مسلمان ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کے گھر جا کر کے ان کے فیملی ممبرز کو تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت کسی مشرک کے لیے کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ ہم کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ معاف بھی نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو جو بغیر توبہ کے مرا، اور جو شرک پر مرا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ہے شرک۔ اب آئیے ہم اپنے دوسرے گناہ کی طرف چلتے ہیں، اور جس پر مجھے بولنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مولانا عادل صاحب اس مسئلے پر ضرور بولیے گا۔ دوسرا گناہ نوجوان خصوصی طور پر سنیں، جو کبیرہ گناہوں میں ہے، بڑے گناہوں میں ہے، وہ ہے زنا۔ مسلمان زنا کرے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج مسلمان نوجوان زنا بھی کر رہا ہے۔ زنا کیا ہے؟ زنا کہتے کس کو ہے؟ آئیے پہلے زنا کی پریبھاشا سمجھ لو۔ زنا کہتے ہیں علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج، لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا، شاریرک سمبند قائم کرنا، سیکشل ریلیشن قائم کرنا بدون زواج، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، سے زنا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو اسلام کے اندر زنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے لوگو زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا لوگو جھوٹ نہ بولو، اے لوگو چوری نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، اے لوگو گندی باتیں نہ کرو، اے لوگو فلاں غلط کام نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، کیونکہ زنا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، یہ زنا تمہاری بہن تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری ماں تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری بیٹی تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری خالہ تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری پھوپھی تک چلا جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا کہہ دیا، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہو کان فاحشہ، چھی چھی بہت برا کام ہے، فحش ہے، بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت خراب راستہ ہے، زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے۔ ہماری شریعت نے زنا کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور فرمایا یہ بہت خراب راستہ ہے، زنا کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ، یہ کہتے میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا ایک بندر اور ایک بندریا نے زنا کر لیا، بندریا نے زنا کر لیا، فرجموها ورجمتها معهم، سارے بندروں نے مل کر کے اس زناکار بندریا کو پتھر مارے، اور میں نے بھی سب کے ساتھ مل کر کے اس زناکار بندریا کو پتھر مارے۔ میرے بھائیوں یہ زنا کتنی خراب چیز ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر زنا کی کیا سزا ہے۔ سورہ نور اٹھائی، قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ نور، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو سورہ نور کو آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لیجیے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، زندگی میں کم سے کم ایک بار سورۃ النور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے، بہت سے احکامات ہیں۔
ہمارے گھریلو مسائل اس صورت کے اندر، ہمارے سماجی مسائل کا حل اس صورت کے اندر. تو سورہ نور ایک بار ضرور پڑھیں.